إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم سامعین گرامی، ایک دو دن پہلے قومی اسمبلی اور خاص طور پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران ایک قرارداد، ایک قانون بنانے کی کوشش کی گئی جس پر ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور چند علماء جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی دور اندیشی اور موقع مال کی مناسبت سے اس چیز کو جانچنا اور مستقبل کے حوالے سے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو ان کا اس پوائنٹ کو آؤٹ کرنا اور پھر اس بنے ہوئے قانون کے اندر ترمیم کروانے کے لیے باقی جماعتوں کا، کیونکہ علماء کی تعداد تو چند افراد کے اوپر مشتمل تھی، تو اس پر پھر باقی جماعتوں کو اس بات کے اوپر دلائل کی روشنی میں آمادہ کرنا، پھر باقی جماعتوں کا ان کا ساتھ دینا، یہ قابل تحسین عمل بنتا ہے. تو کئی لوگوں کے ذہن میں سوالات اٹھتے بھی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت اتنی اہمیت کا حامل کس وجہ سے ہے، یا پھر جو قادیانیت کے خلاف ہمارے مختلف موضوعوں پر کام کیا جاتا ہے، تو ان کا جس وقت ایک بیان سننے میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے عالمی استعمار ہے، عالمی طاقتیں ہیں، عالمی قوت ہے قادیانیت کے پیچھے، تو نوجوان نسل کے ذہن میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس کا تعلق دوسرے مذاہب کے ساتھ کس طرح بن سکتا ہے، یا وہ انہیں کس طرح قادیانیوں کو اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، کہ جس وجہ سے تحریک ختم نبوت یا ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والے، ہاں وہ قلم کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو یا عمل کے ذریعے سے ہو، تو انہوں نے ہمیشہ اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ ان کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں. تو ان چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دعا کیجیے صحیح اور حق بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے انداز کے ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جو ٹوٹل جنگیں ہوئی تھیں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ مختلف محاذوں پر، جس میں نبی کریم علیہ السلام بذات خود شریک ہوئے تھے یا انہوں نے لشکر روانہ کیے تھے جنہیں سرایہ کہا جاتا ہے، تو ان تمام جنگوں کی جو تعداد مورخین حضرات بیان کرتے ہیں وہ 70 سے 80 کے درمیان جنگیں بنتی ہیں. ٹوٹل جنگوں کی تعداد 70 سے لے کر 80 کے درمیان مختلف اعداد مورخین حضرات بتلاتے ہیں. کسی مورخ نے 74 کی تعداد بتا دی، کسی نے 76، کسی نے 78، کسی نے 72، اس طرح مختلف اقوال کو دیکھ کر 70 اور 80 کے درمیان یہ تعداد ٹوٹل جنگوں کی بنتی ہے. اور
70 سے 80 جنگوں کے دوران یہ ہے۔ بعض صحابہ کرام کو دھوکہ دہی کے ساتھ بھی شہید کیا گیا، جس طرح واقعہ رجی تھا یا بیر معونہ کا واقعہ تھا۔ اس کے اندر بیر معونہ کے واقعے کے اوپر 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، اور وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو دھوکہ دہی کے ساتھ شہید کیا۔ وہاں سے چند افراد گئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے مبلغین ہمارے پاس بھیجیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو بھیجا، جنہیں انہوں نے دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ اب وہ صحابہ کرام تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، انہیں دین اسلام کی باتیں احکامات سکھانے کے لیے گئے تھے، وہ لڑنے کے لیے نہ گئے تھے۔ تو انہیں دھوکے کے ساتھ دھوکے میں رکھ کر تو انہیں شہید کیا گیا۔ اسی طرح واقعہ رجی بھی بنتا ہے، اس کے اندر بھی 10 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو اسی طرح کہ تبلیغ کروانے کے لیے لے کر گئے اور وہاں پر دھوکہ دے کر انہیں بھی شہید کر دیا۔ اب 70-80 صحابہ کرام کی یہ تعداد بن رہی ہے شہداء کی۔ تو ان سمیت ٹوٹل جو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں شہید ہوئے تھے، ان کی تعداد 259 بنتی ہے۔ ٹوٹل تعداد ان سمیت کہ جو دھوکے کے ساتھ شہید کیے گئے تھے، انہیں بھی شامل کیا جائے تو انہیں شامل کرنے کے باوجود تعداد 259 صحابہ کرام کی تعداد بنتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اہل باطل کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، جس میں مد مقابل بڑے بڑے لشکر بھی تھے۔ جس طرح غزوہ موتا ہے، اس کے اندر اہل باطل کی تعداد 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان تھی۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا جائے، مسلمانوں کی تعداد 3000، اہل باطل کی تعداد 12000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ بعضوں نے 10,000 لکھا، بعضوں نے 12,000 لکھا، کسی نے اس سے بھی زیادہ تعداد کا ذکر کیا، کیوں مختلف قبائل اکٹھے ہو کر انہوں نے اس جنگ کے اندر شریک کی تھی۔ اس کے باوجود ٹوٹل شہداء کی تعداد 259 بن رہی ہے۔ اس بات سے انسان اندازہ لگا لے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا، کہ جب جناب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے بعد مسلمہ کذاب، جس نے ان کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت فرمائی، صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت فرمائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو ان کا خلافت کا سنبھالنا، حضور کا دنیا سے رخصت ہونا، مختلف علاقوں کے اندر لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا وہ مرتد ہو چکے تھے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے۔ کوئی ایک علاقے سے بغاوت اٹھ رہی ہے، دوسرے علاقے سے بغاوت اٹھ رہی ہے، تیسرے علاقے سے۔ اب مدینہ منورہ جو اسلام کا مرکز تھا، اسلام کا ریاست مدینہ، اسلام کا مرکزی شہر تھا، اب یہ شہر بھی خطرے کے اندر پڑ چکا تھا کہ مختلف اطراف کے اندر جنہوں نے فتنہ ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں وہ مدینہ کے اوپر اٹیک کر لیں گے، وہ مدینہ پر حملہ کر کے جو کچھ صحابہ کرام بچ چکے تو ان کا کہیں جانی نقصان نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تشویش کا شکار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، مشاورت کی، مشاورت کے بعد اس بات کے اوپر اجماع انہوں نے قائم کیا کہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا لازم ہو چکا ہے۔ کسی بھی صورت کے اندر اپنے قدموں کو پیچھے نہیں کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے کہ جتنا بھی جانی نقصان برداشت کرنا پڑے، نقصان برداشت کر لیں، لیکن اس کے خلاف جہاد ضرور کرنا ہے۔ اور اسی مسئلے کے بارے میں مورخین حضرات، فقہاء کرام، محدثین کرام
وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا جناب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے بعد پہلا اجماع یہ تھا، پہلا اجماع یہ تھا کہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اس کے خلاف جہاد کرنے کا۔ اس پر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا، کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا اجماع تھا کہ جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہو اس کے خلاف جہاد کرنے کا، عملی طور پر قدم اٹھانے کا، فیصلہ کرنے کا، یہ پہلا صحابہ کرام کا اجماع تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لے رکھا تھا۔ لازمی بات ہے خلیفہ وقت ہو، ہر چیز کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اب انہیں اندازہ بھی شاید ہو کہ ہمیں جانی نقصان زیادہ برداشت کرنا پڑے گا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹایا۔ وجہ بنیادی کیا تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ایک بندے نے ڈاکہ ڈال دیا تھا، چوری نہیں کی بلکہ یہ سراسر ڈاکہ تھا۔ تو اب اس کے ہاتھوں کو روکنا اور مسلمانوں کو اس کے باطل عقائد سے بچانا یہ ان کے لیے لازم ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا لشکر حضرت شرجیل بن حزنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت بھیجا یمامہ کی طرف مسلمہ کذاب کے خلاف۔ حضرت شرجیل بن حزنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سمیت اس کے خلاف شکست کھا گئے، مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی ہمارے یہ حالات ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس پاور زیادہ ہے، ہم سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ادھر ہی رکے رہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور لشکر دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، ابو جہل کے بیٹے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور صحابی رسول تھے، اور ختم نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے مقابلے کے اندر میدان کے اندر ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر لے کر جاتے ہیں انہیں بھی شکست ہو جاتی ہے، تعداد دشمن کی زیادہ ہے، طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، پیغام بھیجا گیا، یہ حالات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں لشکروں سمیت ادھر ہی رکے رہو، میں ایک اور لشکر روانہ کرتا ہوں۔ اہمیت کا اندازہ لگا لیں، اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ پہلا لشکر شکست کھا گیا، اسے واپس بلا سکتے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد جب ہمیں طاقت ملے گی ہم مقابلہ کریں گے، ایسا معاملہ نہ کیا، بلکہ فوری طور پر دوسرا لشکر روانہ کیا جاتا ہے، وہ بھی شکست کھاتا ہے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ نہیں، پیچھے تیسرا لشکر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب تیسرے لشکر کی جو قیادت ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے کی جاتی ہے کہ جا کر ان دونوں لشکروں کو اپنے ساتھ شامل کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو اور مسلمہ کذاب کا سر قلم کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جاتے ہیں، دشمن کا بڑا بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے اور دشمن کو شکست دے دی جاتی ہے۔ اس جنگ کے اندر مسلمہ کذاب کے بندوں کی تعداد 40,000 سے زائد تھی، 40,000 سے زائد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد تینوں لشکروں کو ملا کر 20,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی طاقت کے اندر آ چکا تھا، کتنی کثیر تعداد اس نے جمع کر رکھی تھی، جن میں سے صرف 40,000 وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے، اور پیچھے رہنے والے کتنے ہوں گے، خواتین اور بچوں کی تعداد کتنی ہوگی، بوڑھوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور جو جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے ان کی کتنی تعداد ہوگی۔ اس سے انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے طاقت بنا لی تھی کہ چند ہی مہینوں کے اندر انہوں نے اتنے لوگوں کو گمراہ کر لیا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں شکست دے چکے، اس کے بعد صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، ان کی تعداد کو شمار کیا گیا تو 1200 کے لگ بھگ تعداد بنتی ہے۔ 1200 صحابہ کرام
ایک جنگ کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان۔ 70 سے 80 جنگوں کے دوران ٹوٹل 259 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ ایک جنگ کے اندر 1200 کے لگ بھگ مسلمانوں کی شہادت ہو رہی ہے۔ ان میں سے مورخین حضرات فرماتے ہیں حفاظ کرام کی تعداد 700 کے لگ بھگ بنتی ہے، اور وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر بھی شرکت کی تھی وہ بھی کثیر تعداد کے اندر اس جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی معاملہ نہیں، کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اتنی جانیں قربان کی جا رہی ہیں۔ اندازہ بھی تھا جانیں قربان ہوں گی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے اوپر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کا سوچنے بھی نہیں دینا۔ یہ ایسا معاملہ ہے۔ اب بات دوسری طرف لے کر چلنا چاہوں گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا آج کا جو مذہب ہے قادیانیت کے نام کے ساتھ، اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ تو محترم سامعین گرامی، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مذہب یہودیت ہو یا مذہب عیسائیت، ان کے پاس تورات کتاب ہے، ایک کے پاس انجیل کتاب ہے۔ آج نہ مذہب یہودیت کے پاس تورات کتاب اس حالت کے اندر موجود ہے جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، نہ عیسائیوں کے پاس انجیل اس حالت کے اندر ہے کہ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان کے عقائد کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، ان کے اعمال کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، ان کے احکامات کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اب ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح ہماری کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ہمارے مذہب کے اندر تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کسی بھی عیسائی، کسی بھی یہودی سے پوچھا جائے کہ تمہاری یہ کتاب کیا وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، وہ بھی اس بات کا انکار کرے گا کہ وہ کتاب نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، بلکہ یہ بعد کے زمانے کے اندر تحریر ہوئی تھی، پھر ختم ہوئی، پھر تحریر ہوتی رہی، اس طرح مختلف زمانوں کے اندر ان کی تحریرات ہوتی رہی۔ اس چیز کا اعتراف ان کے اپنے محققین اپنی کتابوں کے اندر کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے یہ سوچ بنا لی، ان لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جس طرح ہمارے مذہب کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اسی طرح مذہب اسلام کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے، اسی طرح مذہب اسلام کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے، مسلمانوں کے پاس بنیادی جو چیز ہے، بنیادی جو احکامات ہیں، وہ خلافت سنبھالنے کی ہیں۔ ان کا جو اقتدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں، تو سب سے جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ خلافت ہے، اقتدار ہے۔ اقتدار کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرنا ہے، خلافت کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرنے کا حکم ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، مکہ مکرمہ میں تھی، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، غالب اہل باطل تھے، مشرکین مکہ والے وہ غالب تھے، وہاں پر یہ اقتدار نہیں سنبھال سکتے تھے، اقتدار قائم نہیں کر سکتے تھے، نہ افرادی قوت نہ جانی قوت کسی بھی لحاظ سے۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی جاتی ہے تو مدینہ کے اندر جا کر جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے مسجد نبی کی تعمیر ہے، مسجد نبی کی تعمیر ہے۔ مسجد نبی کی تعمیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا تھا، جسے میثاق مدینہ کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تھا۔ اب یہ معاہدہ اسلامی ریاست کی بنیاد بن گیا۔ اس معاہدے کو دیکھا جائے تو اسلامی ریاست کی بنیاد بن رہی ہے۔ اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ جو بھی معاملہ اختلافی ہوگا اس کا فیصلہ جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائیں۔ اقتدار ان کے ہاتھوں کے اندر آ گیا۔ اسی کے ساتھ ریاست مدینہ کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ زمین پر بنایا انسان کو
کس وجہ سے بنایا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہو سکے۔ اب ایک بنیادی چیز یہ بنتی ہے، پھر دوسرا بنیادی نقطہ یہ بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، جب تک مسلمانوں کے اندر حقیقی معنی کے اندر جہاد رہا۔ آج کل تو بناوٹی بھی چل رہے ہیں، کسی نے ایک گروہ بنا لیا، 100 بندوں پر مشتمل، دوسرا گروہ بن گیا، تیسرا بن گیا، خودکش بمبار بن رہے ہیں، مساجد کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے ہیں، مدارس کے اوپر بھی اٹیک کیے جاتے ہیں، خواتین کے اوپر بھی اٹیک کیے جاتے ہیں، اور نام جہاد کا استعمال ہو۔ اس لیے میں نے الفاظ کا استعمال کیا کہ جب تک حقیقی معنی میں جہاد رہا، مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی غالب نہ آ سکا۔ اب اہل باطل کو ان چیزوں سے تکلیف ہے کہ مسلمان خلافت مسلمانوں کی سوچ ہے، خلافت کا سنبھالنا مسلمانوں کی سوچ ہے۔ اگر مسلمان دوبارہ خلافت کو قائم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے جو زیر تسلط علاقے ہیں ان کے اوپر بھی کہیں مسلمان قابض نہ ہو۔ اور دوسرا، اگر انہوں نے حقیقی معنی میں جہاد شروع کر لیا پھر بھی ہمارا یہی حال ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو لایا گیا، اس نے اپنے بارے میں دعویٰ کر لیا میں ہی خلیفہ وقت، لوگوں کی سوچ بنانی شروع کر لی۔ جس طرح نبوت کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اسی طرح اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہا کرتا تھا، اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہا کرتا تھا۔ تو اسی طرح اس نے جہاد کے بارے میں کہنے لگا، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی اپنی کتابوں کے اندر، اس کے جو پیچھے آنے والے پیروکار تھے ان کی تعلیمات، ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جہاد ختم ہو چکا ہے، اب جہاد نہیں رہے گا۔ یہ چیزیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں؟ یہ پوائنٹ سارے انہی کے بنائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور کر لیا جائے کہ مسلمانوں کے اندر جہاد بالکل ختم ہو جائے، مسلمانوں کے اندر خلافت کی سوچ ختم کر لی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو پوائنٹ بنتا ہے کہ اگر مسلمان اسے خلیفہ اپنا مان لیں، مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اسے اپنا نبی تسلیم کر لیں، تو قرآن کے اندر تبدیلی کا راستہ کھل جائے گا، قرآن کے اندر تحریف کرنے کا راستہ کھل جائے گا، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر تبدیلیاں کرنے کا راستہ کھل جائے گا۔ جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو تعلیمات نبی کریم علیہ السلام یہاں پر چھوڑ کر گئے، ان تعلیمات کے اندر تبدیلیاں کرنے کا راستہ کھولنا، یہ بنیادی نقطہ بھی ان کا بنتا ہے۔ اس طرح کئی اور معاملات ہیں کہ جو پیچھے عالمی طاقتیں بیٹھی ہیں اور ان کا پرچار کر رہی ہیں، اور تقریباً 90 سال مسلمانوں نے محنت کی، 90 سال کے لگ بھگ 80-90 سال کے لگ بھگ مسلمانوں نے محنت کر کے پاکستان کی سرزمین کے اوپر قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا۔ یہ 1-2 دن کی محنت کا نتیجہ نہیں تھا، 1-2 سالوں کی محنت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے 70-80-90 سال کی محنت تھی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اتنے لمبے عرصے میں ہزاروں مسلمانوں نے شہادت دی تھی، گرفتاریاں ہوئی تھی، زخمی ہوئے تھے، مختلف معاملات ہوئے تھے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد جا کر سن 1974 کے اندر یہ قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کی روشنی میں کہ جو بھی قادیانی کو اپنا نبی مانے گا کسی بھی درجے کے اندر وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور ہو۔ اب 80-90 سال کی محنت کرنے کے بعد ایک کو اقلیت قرار دیا جاتا ہے۔ 1974 کے اندر یہ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ 1974 سے لے کر آج 2025 ہے، 2025 کا سال چل رہا ہے، اب تک کئی مرتبہ اس قانون کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ 1974 کے اندر قانون تو بن گیا، لیکن اس کے بعد تسلسل کے ساتھ محنت کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر لیا جائے۔ کبھی امریکہ کا پریشر ڈلوایا جاتا ہے، کبھی یورپین یونین کا پریشر ڈلوایا جاتا ہے، کبھی انگلینڈ کا پریشر ڈلوایا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ علماء کی بڑی تعداد تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن چند علماء وہاں پر ضرور ہوتے ہیں، اور وہ اس معاملے کے اندر ہر دور کے اندر ان سازشوں کو ناکام بناتے رہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہی کی محنت کی وجہ سے، انہی کی کوشش کی وجہ سے یہ چند دن پہلے جو اس قانون کے اندر ایک چور راستہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی کوشش کی وجہ سے اس راستے کو پھر بند کرنے پر ان لوگوں کو مجبور کیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں بھی وقت اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ کس راستے سے اور کس طرح اس قانون کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور آئندہ بھی اس طرح یہ مزید کوشش ان کی طرف سے چلتی رہے گی، لیکن ہم لوگوں نے اپنے عقائد کو مضبوط بنانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کسی نے بھی نبی نہیں آنا، یہ عقیدہ مضبوط بنا لیں، اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدے کے اوپر فرمائے۔ جو کچھ یا اللہ ہم نے سنا ہے، یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے عقائد کو خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔